مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حمد و ثنا کے تمام بارک کلمات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے خاص ہیں، جو اس کائنات کا حقیقی مالک، خالق اور رازق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، حبیب الکبریاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ تو معزز سامعین، اللہ رب العزت نے یہ ہمارا یقین ہے، عقیدہ ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی ایسی مخلوق، کوئی ایک پتا بھی ایسا اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا جس کا کوئی مقصد نہ ہو۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مکھی اور مچھر بھی بنایا ہے تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد بنایا ہے۔ بغیر مقصد کے اللہ تعالیٰ نے ایک مکھی کو بھی نہیں پیدا کیا۔ تو پھر ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کیسے بے مقصد بنا سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے تو ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے فضول میں ہی پیدا کر دی ہے، کہ ہم دنیا کے اندر آئے ہیں فضول، اٹھنے بیٹھنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے، عیاشیاں کرنے کے لیے، ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اگر ہم نے کوئی مقصد سمجھا ہے تو کسی نے مال اکٹھا کرنا مقصد سمجھا ہے، کسی نے بیوی بچوں کو خوش کرنا مقصد سمجھا ہے، کسی نے کوئی مقصد بنا لیا، کسی نے کوئی مقصد بنا لیا۔ اگر ہم معاشرے کے اندر دیکھیں، لوگوں سے ان کے زندگی کا مقصد پوچھیں تو آگے سے مختلف جواب ملتے ہیں کہ میری زندگی کا یہ مقصد ہے، بس مجھے یہ حاصل ہو جائے، میں یہاں تک پہنچ جاؤں، اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں ملتا۔ حالانکہ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر مقصد کے نہیں بنایا۔ فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ ہم نے تمہیں یوں ہی پیدا کر دیا ہے، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تم ہماری طرف نہیں لٹاؤ جاؤ گے۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، کہ اللہ تعالیٰ سچا بادشاہ ہے، کہ یہ اس کی شان کے لائق ہی نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو فضول کے اندر ہی پیدا کر دے، فضول ہی کوئی کام کر دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ، کہ اللہ تعالیٰ تو عزت والے عرش کا مالک ہے، تو پھر یہ دنیا کو، انسانوں کو، کسی بھی چیز کو بے مقصد کیسے بنا سکتا ہے؟ جو اتنی عزت والا ہے، عظمت والا ہے، وہ کوئی فضول کام تو نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی بھی چیز فضول نہیں ہے، خاص طور پر انسان، کہ انسان کے لیے ہی سب کچھ اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا، لیکن انسان کو اپنے لیے بنایا۔ انسان کی زندگی کا کیا مقصد ہے، یہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ ہی بتا سکتے ہیں کہ ہمارا کیا مقصد ہے۔ آخر اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو فقط اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے وضاحت بھی کی مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ، کہ نہ میں ان سے روزی چاہتا ہوں اور نہ میری یہ چاہتا ہے کہ وہ مجھے کھلائیں۔ کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری روزی سے، نہ تمہارے کھانے سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اگر تم سے کوئی سروکار ہے تو وہ تمہاری عبادت سے ہے، کہ تم اس کی عبادت کرو، پھر ہی وہ خوش ہوگا۔ اس کے علاوہ وہ خوش نہیں ہوگا کہ تم دنیا بھر کی روزی اکٹھی کر لو یا دنیا بھر کو کھانا کھلا لو۔ اگر اس کے اندر اللہ کا مقصد ہے تو پھر اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔ کہ بعض دفعہ انسان حلال جو روزی ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید کے اندر اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر کہیں پر بھی یہ نہیں فرمایا کہ تم حلال روزی نہ کماؤ، بلکہ یہ تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ترغیب ملتی ہے کہ حلال روزی کماؤ، لیکن یہ نہیں ملتا کہ نہ کماؤ، لیکن ہو حلال۔
کہیں پر نہیں روکا گیا، لیکن اس کو مقصد بنانے سے روکا گیا کہ دنیا کو مقصد نہیں بنانا، مقصد جو ہو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہو، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے۔ ہمارے ہاں تو بتایا جاتا ہے کہ صحابہ کرام اتنے غریب تھے، ان کے گھروں کے اندر کھانے نہیں پکتے تھے، کئی دن چولہے نہیں جلتے تھے، حالانکہ ایسے صحابہ بھی موجود تھے کہ جو خربوں پتی تھے، جو ایک ایک جنگ کے اندر ہزاروں اونٹ اللہ کی راہ کے اندر دے دیتے تھے۔ اور ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے ایک مرتبہ قربانی 100 اونٹوں کی قربانی کر دی، تو ان کے پاس مال تھا، ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس مال نہیں تھا، پیسہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے پیسے کو مقصد نہیں بنایا، مقصد انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو بنایا، لوگوں کے اندر تقسیم کر دیا، محتاجوں کے اندر، غریبوں کے اندر، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے لیکن دنیا کو مقصد نہیں بنایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بتا دیا تھا کہ تمہارا مقصد جو ہے وہ عبادت ہے، نہ کہ روزی کمانا اور کھلانا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک واضح مقام پر فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے، الذی خلق الموت والحیات، کہ وہ ذات ہے کہ جس نے موت کو اور زندگی کو پیدا کیا، کس لیے؟ ایکم احسن عملا لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، اس لیے پیدا کیا کہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھا کام کرتا ہے اور کون برا کام کرتا ہے۔ تو ہم نے تو اچھے کام بھی صرف وہی سمجھ لیے کہ نماز روزہ یہ اچھے کام ہے، حج کر لیا یہ اچھے کام ہے، حالانکہ اچھے کاموں کے اندر ہر چیز ہی آتی ہے، حلال روزی کمانا، بلکہ میں تو اکثر جمعے کے اندر کہتا ہوں کہ اس دور کے اندر حلال روزی کمانا سب سے بڑی عبادت ہے، اس پرفتن دور کے اندر، کہ جب ہر طرف فتنوں کا دور ہے، حلال روزی کمانا مشکل ہو گیا، تو جو شخص اس دور کے اندر حلال روزی کماتا ہے وہ بہترین عبادت کر رہا ہے۔ اور اسی طرح پھر جب انسان کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے رشتہ داروں کا خیال کرے۔ سب سے پہلے جو صدقے کے اندر آتے ہیں اپنے رشتہ دار ہیں، رشتہ داروں کے اندر دیکھے کہ کوئی کمزور ہے، اس کے اخراجات نہیں پورے ہو رہے تو اس کے اوپر وہ خرچ کرے۔ اس کے بعد محلے دار، غریب، غربا، جو بھی مسکین ہیں ان کے اوپر وہ خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا وہ مقصد حاصل کر لے گا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا۔ یہی مقصد صحابہ کرام روزی کے ذریعے تلاش کیا کرتے کہ ان کے پاس پیسہ تھا لیکن وہ پیسے کو اپنی من مانیوں کے اندر نہیں لگاتے تھے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کر دیتے تھے۔ تو اس سے ہمیں یہ بات تو واضح ہوگی کہ ہماری زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، ہم بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیے گئے۔ اور دوسری یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ ہماری زندگی کا مقصد ہے کیا، کہ نہ ہمارا مقصد ہے پیسہ کمانا، نہ ڈگریاں لینا، یہ ضروریات ان سے منع نہیں کیا گیا، کہیں پر منع نہیں کیا گیا کہ تم دنیا کے اندر کام نہ کرو، لیکن یہ منع کیا گیا کہ دنیا کو مقصد نہ بناؤ، مقصد اللہ تعالیٰ کی ذات ہو۔ کوئی بھی کام کرتے ہیں، اگر آپ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، بیوی سے محبت کرتے ہیں، رشتہ داروں سے محبت کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، اس کے پیچھے اللہ ہو کہ میں نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں، لیکن جب بیچ میں سے اللہ کو ہم نکال دیں گے تو وہ صرف ایک کام ہی رہ جائے گا، چاہے وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، پھر اس کے اوپر کوئی اجر نہیں ملے گا، کوئی ثواب نہیں ملے گا، وہ مقصد پورا نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں بھی فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کہ کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم یوں ہی جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے، ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، حالانکہ ابھی تک تمہارے پاس وہ چیز نہیں آئی جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی تھی۔ وہ کیا تھی؟
مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے نہیں کہ جانوروں کی طرح پھرتے رہو، دن رات عیاشیاں کرو، اپنی من مانیاں کرو، اپنے مقصد کو نہ سمجھو، اپنے خود سے مقصد بنا لو اور چاہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یوں ہی چھوڑ دے گا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ ایسے تمہیں جنت کے اندر داخل نہیں کرے گا، بلکہ تم سے جو پہلے لوگ تھے انہیں اللہ تعالیٰ نے ہلا دیا، یہاں تک کہ وہ ایمان والے اور رسول پکار اٹھے کہ کب اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، کہ تمہیں مشکلات آئیں گی اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر، آزمائے جاؤ گے، اس کے بعد ہی جنت مل سکتی ہے، ایسے نہیں مل سکتی کہ ہم تو دنیا کو مقصد بنا کر بیٹھے ہیں اور چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے جنت حاصل کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کا مقصد تو صرف اولاد پیدا کرنا، اولاد کی پرورش کرنا، انہیں اچھے اسکولوں کے اندر پڑھانا یا مال کمانا، یہی مقصد بن گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح کر دیا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ جو تمہارا مال اور اولاد ہے یہ دنیا کی زینت ہے، تم دنیا کے اندر اس سے زینت حاصل کر سکتے ہو، خوشنودی لوگوں کی حاصل کر سکتے ہو، لیکن یہ کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ اور والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، کہ جو باقی رہنے والی چیز ہے وہ ہے نیک اعمال، کہ مال و دولت یہ صرف دنیا کی زینت ہے اور اس نے دنیا میں ہی رہنا ہے، جو والباقیات الصالحات باقی رہنے والی چیز ہے وہ نیک اعمال ہے۔ لیکن ہم جس چیز نے دنیا کے اندر ہی رہ جانا ہے اس کے اوپر زیادہ فوکس کرتے ہیں، اور جس نے ہمارے ساتھ جانا ہے باقی رہنا ہے اسے ہم نے چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ شاید ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ جنہوں نے اپنے مقصد کو بھلا دیا، اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیا، انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ ہم نے ایسے بہت سے جن اور انسانوں کو پیدا صرف جہنم کے لیے کیا ہے۔ وجہ کیا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے انہیں جہنم کے لیے پیدا کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، کہ ان کے پاس دل تو ہے لیکن اس سے وہ سمجھتے نہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو نہیں پرکھتے، دل کو حرکت میں نہیں لاتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کس لیے کائنات کو بنایا، مجھے کیوں بنایا۔ اور وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انہیں آنکھیں دی ہوئی ہیں لیکن اس سے وہ دیکھتے نہیں، اللہ کی قدرت کو نہیں دیکھتے، اس کی نشانیوں کو نہیں دیکھتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور انہیں ہم نے کان دیے ہوئے ہیں اس کے باوجود وہ سنتے نہیں۔ تو ایسے کروڑوں لوگ مل جائیں گے کہ جنہیں صرف دنیا کی پڑی ہوئی ہے، نہ وہ اللہ کے بارے میں سوچ رہے ہیں نہ آخرت کے بارے میں سوچ رہے ہیں، صرف ڈنگروں کی طرح کھا لیا پی لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل هم اضل، کہ یہی لوگ جانور ہیں۔ پھر فرمایا بل هم اضل، بلکہ یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اولئک هم الغافلون، یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ کہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جانور سے بدتر کیوں کہا، حالانکہ انسان تو وہ مخلوق ہے کہ جسے فرشتوں نے بھی سجدہ کیا، کہ بعض دفعہ انسان کا ایسا مقام اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ حاصل کر لیتا ہے، ایسے کام کرتا ہے کہ وہ فرشتوں سے اوپر چلا جاتا ہے، اور بعض دفعہ اتنا گر جاتا ہے کہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں فرشتوں سے اوپر ہونا ہے، نہ کہ ہم جانوروں سے بھی بدتر ہو جائیں۔ تو اس کے لیے جو ضروری ہے وہ اپنے مقصد کو پہچاننا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا، کس لیے پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر، کہ تمہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی چاہت نے غافل کر دیا، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی، کہ انسان ساری زندگی میں اس سے آگے بڑھ جاؤں، اس سے آگے چلا جاؤں، وہ اس کو پیچھے چھوڑ دوں، یہی کرتے کرتے آخر موت آ جاتی ہے، قبر جا دیکھتا ہے، پیچھے جو رہ جاتے ہیں وہ سب کچھ سمیٹ لیتے ہیں۔ لیکن
آخرت کے بارے میں نہیں سوچتا، اپنے مقصد کو نہیں پہچانتا کہ فلاں شخص نے اپنے مقصد کو پہچان لیا ہے تو اس لیے میں اس کو پیچھے چھوڑوں، اس سے زیادہ نیکی کروں، یہ ہماری سوچ نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ کن فی الدنیا کانک غریب وعابر سبیل، کہ دنیا کے اندر تو ایک اجنبی مسافر کی طرح زندگی بسر کرو، کہ مسافر ہم نے اگر لاہور جانا ہو، کراچی جانا ہو تو کتنا کو اکٹھا کر کے لے جاتے ہیں مال، صرف کرایہ یا چند پیسے کے کوئی نقصان نہ ہو جائے، اور پھر مسافر ہم ادھر مسافر ہیں تو آخر ہمیں اپنی منزل پر جانا ہے آخرت کے اندر، تو اس کے لیے ہم نے یہیں سے کچھ نہ کچھ لے کر جانا ہے اپنے گھر کے لیے۔ اصل ہمارا گھر جو ہے وہ قبر ہے، تو اس قبر کے لیے یہیں سے کچھ نہ کچھ لے کر جائیں گے۔ اگر ایسے ہی ہم چلتا رہا، ایسی زندگی میں چلتا رہا، زندگی گزرتی جائے گی، ایک دن موت آ جائے گی، پھر آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے سب سے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے مقصد کو پہچانیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا۔ دیکھیے کہ جو ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھے، ان کی زندگی، انہوں نے زندگی کے اندر سب کچھ کیا، کہ انہوں نے شادیاں بھی کی، بچے بھی پیدا کیے، روزی بھی کمائی، کھایا پیا بھی، ہجرتیں کی، کھیل کود کیا، سب کچھ کیا، دوڑیں لگائی، جنگیں لڑی۔ زندگی کا کوئی ایسا کام نہیں کہ جس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں رہنمائی نہ مل سکے۔ کوئی ایک کام ایسا نہیں کوئی بتا سکتا کہ اس کے اندر حضور کی رہنمائی نہیں ہے۔ ہر کام کے اندر، ہر چیز کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی موجود ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر کام کیا، لیکن مقصد اللہ کی ذات کو بنایا، مقصد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو بنایا۔ اسی طرح صحابہ کرام نے حکمرانیاں کی، بلکہ پوری دنیا پر حکومت کی، کیسر و کسریٰ کو فتح کیا، پرچم لہرائے، لیکن ان کی زندگی کا جو مقصد تھا وہ صرف اور صرف یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں تھا۔ کہ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر اتنا سونا مسجد نبوی کے اندر جمع ہو گیا کہ ایک سائڈ پر کھڑا ہوا شخص دوسری سائڈ سے نظر نہیں آتا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سونے کو دیکھ کر رونا شروع کر دیا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا امیر المومنین، کیا وجہ ہے کہ آج تو خوشی کا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے، عزت دی ہے، ہمیں فتح حاصل ہوئی ہے، تو آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ ہمارا مقصد جو ہے یہ مال نہیں ہے، ہمارا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ اگر مجھے خوف ہے کہ اگر ہم اس کے اندر پڑ گئے تو ہم اپنے مقصد کو بھول جائیں۔ تو ایسے ہی ہوا، بعد کے اندر جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ختم ہوئی ہے، اس کے بعد یزید ملعون تخت پر بیٹھا ہے، تو اس کے بعد اس نے لوگوں کے دلوں کے اندر مال کی محبت ڈال دی، اور ایسی محبت ڈلی ان کے دلوں کے اندر دنیا کی کہ انہوں نے اہل بیت کو ذبح کر دیا، اپنے مقصد سے ہٹے، دنیا کو مقصد بنایا۔ کہ عمر بن سعد جو تھا اس نے کہا کہ مجھے رہ کی حکومت ملے گی تو میں نعوذ باللہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کروں گا۔ اسی طرح شمر دل جوشن، اسے بھی لالچ دیا گیا دولت کا، تو وہ بھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے کے اندر آ گیا، کہ انہوں نے حق کو چھوڑ کر دنیا کو مقصد بنا لیا۔ تو دیکھیں پھر انہوں نے کیا کیا دنیا کے اندر، کتنے بڑے بڑے ظلم کے پہاڑ ڈھائے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا ہے کہ ہر چیز کے پیچھے تمہارا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہو۔ چلنے پھرنے کے اندر، اٹھنے بیٹھنے کے اندر، روزی کمانے کے اندر، خرچ کرنے کے اوپر، ہر چیز میں تمہیں یہ فکر ہو کہ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں کیسے راضی ہوگا، تو یقیناً کوئی نہ کوئی راہ ایسی مل جاتی ہے ہر کام کے اندر کہ جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہیے۔
اور پھر مولا علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ یا امیر المومنین کہ آپ نے ساری زندگی کے اندر مال کیوں نہیں کمایا؟ حالانکہ حلال کمانے سے تو اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا نا، آپ حلال ہی کما لیتے۔ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ حلال کمائی جو ہے وہ ایک سوال ہے۔ کس کے بارے میں سوال ہوگا؟ جتنا زیادہ کمائیں گے اتنے زیادہ سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے، کہ باقی چیزوں کے اندر تو ایک ایک چیز کا سوال ہوگا، لیکن جو مال ہے اس کے بارے میں 2 سوال ہوں گے کہ کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا۔ اگر ایک سے بچ بھی گئے کہ حلال طریقے سے کما لیا تو دوسرے کے اندر پھنسنے کا خطرہ ہے کہ خرچ کہاں پر کیا۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ اگر میں حلال کماتا تو مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ نہ پوچھ لے، اس کے بارے میں سوال نہ کر لے۔ اور جو حرام مال ہے وہ تو ہے ہی عذاب۔ تو انہوں نے اپنی زندگی، حالانکہ وہ دنیا کے بادشاہ ہیں، آپ علیہ السلام کے گھر والے ہیں، لیکن انہوں نے زندگی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کرا، اپنے بچوں تک کو ذبح کروا دیا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن ہمارے اوپر ایسی بدبختی چھائی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا ہے، کس لیے پیدا کیا گیا ہے۔ بس ہماری زندگی کا مقصد ایک ہی رہ گیا ہے، کھا لیا پی لیا اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کہ میں فلاں چودھری سے آگے ہو جاؤں، فلاں کو پیچھے چھوڑ جاؤں، اس کے پاس اتنی ڈگریاں میرے پاس اتنی ہونی چاہیے۔ صرف اور صرف ہماری زندگی کا یہ مقصد رہ گیا ہے، حالانکہ یہ مقصد تو جانوروں کا ہوا کرتا ہے۔ کھا لیا پی لیا سو گئے، یہی جانوروں کا کام ہے۔ تو ہم انسان ہیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی، شعور دیا، سمجھنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، پرکھنے کے لیے، لیکن ہم کوئی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے اندر کوئی ہم غور و فکر نہیں کرتے، اپنے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے کہ ایک حقیر قطرے کو اللہ تعالیٰ نے کیا سے کیا بنا دیا، تو آخر میرا کوئی مقصد بھی ہے، ایسے ہی تو نہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا بڑا بنا دیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ ہم نے تمہیں یوں ہی پیدا کر دیا ہے بیکار بے مقصد ہی، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، آخر کار تم نے ہماری طرف ہی پلٹنا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔